بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں تراویح کے بارے میں، یعنی تراویح کی نماز مرد عورت ہر ایک پر لازمی ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلی چیز ہے قضا اور ادا نماز کا بیان۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن یعنی تعریف کہ قضا کسے کہتے ہیں یا ادا کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا حکم۔ ادا یوں سمجھے آپ کہ کسی بھی عبادت کو جو آپ اس کے وقت میں کرتے ہیں تو وہ ادا کہلاتی ہے، اور کسی بھی عبادت کو ادا کرنا یہ فرض ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مؤمنین پر نماز مقرر کیے ہوئے وقتوں میں فرض ہے۔ یعنی نماز تو فرض ہے ہی، وہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان پر نماز فرض ہے، لیکن نماز اپنے وقت ہی میں فرض ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ نماز اپنے وقت ہی میں پڑھنا فرض ہے۔ ایک تو نماز فرض ہے اور وقت کے اندر اندر پڑھنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص بغیر کسی کوتاہی کے شرعی عذر کے کوتاہی کرتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے بلا وجہ نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتا، یعنی ادا نہیں کرتا، تو قضا کرتا ہے۔ قضا کسے کہیں گے؟ کسی بھی عبادت کو اس کے وقت کے گزر جانے کے بعد پڑھنا یا اس عبادت کو مکمل کرنا، وہ قضا کہلائے گا۔ تو اگر کوئی شخص نماز کو یا روزے کو یا کسی بھی عبادت کو بغیر شرعی عذر کے قضا کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اور اگر عذر ہے شرعی عذر تو اس کی وجہ سے اگر وہ نماز کو قضا کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے قرآن کریم میں رمضان کے تعلق سے حکم ہے، جہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے روزے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ روزے فرض ہیں، لیکن وہیں یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزہ نہ رکھنے کا اختیار ہے کہ وہ قضا کریں۔ کون کون ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں کو شمار کرے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، بلکہ رمضان کے علاوہ، یعنی اگر بیماری ہے سخت یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، جب وہ رمضان کے دن گزر جائیں تو شوال میں ذی قعدہ میں جب اس کو آسانی ہو اور جب اس کو پاسبل ہو تو روزے رکھ لے۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وقت پر بغیر کسی شرعی عذر کے ادا نہیں کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، اور اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہم تاخیر کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، حکم سمجھ آ گیا کہ وقت پر عبادت کو ادا کرنا یہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے اس وجہ سے اگر ادا نہیں کرتے، قضا کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر بغیر کسی عذر کے کرتے ہیں تو پھر گناہ ہوگا۔ اگر شرعی عذر ہے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کی قضا واجب ہے، ہمیں معلوم ہے، نماز کی قضا واجب ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن کن کن نمازوں کی قضا واجب ہے، یا اسی طرح کن کن روزوں کی قضا واجب ہے؟ تو روزے کی بات کر لیتے ہیں، رمضان کے روزے کی قضا واجب ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی نفل روزہ رکھا اور رکھ کر توڑ دیا تو اس روزے کی قضا واجب ہے، کیونکہ وہ روزہ اس کے اوپر لازم ہو چکا تھا جب اس نے وہ روزہ رکھ لیا تھا۔ اسی طرح کسی نے کسی روزے کی نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس روزے کو رکھوں گا، تو اس پر اس روزے کی قضا واجب ہے، اگر اس نے نہیں رکھا تو رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نمازوں میں فرض نماز کی قضا یہ کرنا فرض ہے، واجب نماز کی قضا کرنا واجب ہے، اور بعض سنتوں کی قضا کرنا جو ہے سنت ہے، بعض سنتوں کی قضا کی جاتی ہے۔ اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ سنت نماز کی قضا نہیں ہے، یہ بات درست ہے، لیکن بعض سنتیں ایسی ہیں کہ بعض صورت میں بعض سنتوں کی قضا ہوتی ہے۔ وہ کون سی سنت ہے وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھے کسی بھی عبادت کو بلا وجہ اس کے وقت پر ادا نہ کرنا، تاخیر کرنا، قضا کرنا گناہ ہے۔ اگر فرض کے ساتھ ایسا کیا، مثلا فرض نماز کے ساتھ، تو یہ گناہ زیادہ بڑا ہے۔ اس کے مقابل اگر واجب نماز کے ساتھ کیا تو وہ گناہ اس سے کم درجے کا۔ اسی طرح اگر سنت نماز کے ساتھ ایسا کیا تو وہ گناہ اس سے کم درجے کا۔ لیکن بہرحال یہ کہ نماز کو بغیر شرعی عذر کے یا کسی بھی عبادت کو بغیر شرعی عذر کے قضا کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز ہم نے اس کے وقت پر نہیں پڑھی، چاہے فرض ہو یا واجب ہو یا نفل ہو یا سنت ہو،
تو پھر ہم اسے کب پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نماز ہم نے نہیں پڑھی ہے اس کو جب ہمیں یاد آ جائے، بھول گئے تھے یا سفر میں تھے، تو جب یاد آ جائے، جب موقع ملے فوراً پڑھ لیں۔ لیکن اس بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ مکروہ وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگوں میں تمام باتیں جو ہے مشہور ہیں الگ الگ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں فجر ہی کی قضا کریں گے، ظہر کی نماز میں ظہر ہی کی قضا کریں گے، عصر میں عصر کی کریں گے، مغرب میں مغرب کی کریں گے۔ اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک نماز، ایک دن کی نماز سے زیادہ قضا نہیں پڑھ سکتے۔ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک وقت کی نماز سے زیادہ قضا نہیں پڑھ سکتے۔ الگ الگ باتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز ہمیں پڑھنا ہے وہ اسی نماز کے وقت میں، مثلا فجر پڑھیں گے تو فجر کے وقت میں، ظہر پڑھیں گے تو ظہر کے وقت میں، عصر پڑھیں گے تو عصر کے وقت میں، مغرب پڑھیں گے تو مغرب کے وقت میں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسا نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دن بھر میں صرف 5 ہی نمازیں قضا کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 ہی نماز چاہے کسی بھی وقت میں کریں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دن میں 5 کے علاوہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دن میں 5 ہی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کسی بھی وقت میں کر لیں لیکن 5 کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک نماز کے وقت میں ایک ہی نماز کی قضا کی جا سکتی ہے، چاہے کوئی بھی پڑھ لیں۔ تو یہ 3 باتیں میں اب تک سن چکا ہوں، یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک نماز کے وقت میں جتنی چاہیں قضا پڑھ سکتے ہیں، ایک دن میں جتنی چاہیں قضا پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے وقت میں کوئی بھی نماز قضا پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ، کسی بھی وقت کوئی بھی نماز، کتنی بھی نمازیں جو آپ کے ذمہ قضا ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ وقت مکروہ اوقات میں سے نہ ہو۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ کہ جن میں قضا نہیں پڑھی جاتی، جن میں فرض نہیں پڑے جاتے، جن میں سنتیں نہیں پڑھی جاتی، جن میں نوافل نہیں پڑے جاتے، وہ آپ پچھلے سبق میں سن چکے ہیں۔ تو ان کا خیال کرتے ہوئے اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ان نمازوں کو، قضا نمازوں کو ادا کریں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قضا نماز کی نیت کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کے ذمہ اگر ایک دن کی، 2 دن کی، یا ایک وقت کی، 2 وقت کی نمازیں قضا ہیں، اور اس کو وقت بھی یاد ہے، دن بھی یاد ہے، ٹائم بھی یاد ہے، تو اس کے لیے دن اور وقت اس کو متعین کرنا ضروری ہے۔ مثلا کسی پر پیر کے دن کی فجر کی نماز قضا ہے، تو وہ یوں نیت کرے گا کہ میں پیر کے دن کی فجر قضا نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ اسی طرح اگر ظہر کی قضا ہے تو ظہر، اور اگر عصر کی قضا ہے تو عصر، جب اس کو دن یاد ہو۔ لیکن اگر کسی کو دن یاد نہیں ہے، یا اس کے ذمہ 2 یا 3 یا 4 نمازیں یا 4-5 دن کی نمازیں قضا ہے اور اس کو دن یاد نہیں ہے، دن یاد ہے، دن یاد ہے اور اس کی نمازیں اس کے ذمہ قضا ہیں، وہ بھی اس کو یاد ہیں۔ اس کے علاوہ وہ صرف یہ نیت کرتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، فجر کی قضا پڑھتا ہوں، ظہر کی قضا پڑھتا ہوں، عصر کی قضا پڑھتا ہوں۔ یہ بات تب ہے کہ جب اس کو دن یاد ہو۔ دن یاد ہونے کے صورت میں اس کو دن کو متعین کرنا ضروری ہے۔ اگر مثلا اس پر 2 دن کی نمازیں قضا ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پیر کے دن کی، اور منگل کے دن کی بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب اگر وہ بدھ کے دن قضا کرتا ہے تو اس کو پیر کے دن کی فجر الگ اور منگل کے دن کی فجر الگ، دن کے نام کے ساتھ متعین کرنی پڑے گی کون سی پڑھتا ہے۔ اگر دن کے نام اس کو یاد ہے پھر بھی وہ متعین نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے کہ وہ فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں، نیت باندھ لیتا ہے، تو اس کی نماز درست رہی، یہ نیت کافی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو دن یاد نہیں، تاریخ یاد نہیں، یا نماز اس کے ذمہ بہت ساری قضا ہیں، اب وہ ان کو متعین نہیں کر سکتا، تو وہ اس صورت میں کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جو ذہن میں آ رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں، کیونکہ اس کو دن کا نہیں پتا، تاریخ کا نہیں پتا، تو اس صورت میں وہ اس طرح نیت کرے کہ میں اپنے ذمہ فجر کی سب سے پہلی نماز کی قضا کرتا ہوں۔ ہر مرتبہ جب جب وہ فجر پڑھے گا یا جب جب وہ ظہر پڑھے گا، وہ یہی نیت کرتا رہے، میں اپنے ذمہ قضا نمازوں میں سب سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، سب سے پہلی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، سب سے پہلی عصر کی نماز پڑھتا ہوں، یا سب سے آخری، اس طرح کر لے کہ میں اپنے اوپر قضا نمازوں میں سب سے آخری قضا فجر نماز پڑھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، عصر پڑھتا ہوں، اس طرح پڑھے گا۔ اور ہر مرتبہ جب پہلی کی نیت کر رہا ہے تو ہر مرتبہ پہلی کی نیت کرے گا، آخری کی نیت کر رہا ہے تو ہر مرتبہ آخری کی نیت کرے گا۔ وہ اس طرح مان لیتے ہیں کسی کے ذمہ 5 دن کی نمازیں قضا ہیں، تو جب اس نے پہلی فجر کی نماز قضا اس طرح نیت کی تو اس کی جو اس نے پڑھ لی، اس کے بعد جو دوسری اس کے ذمہ قضا تھی وہ پہلی ہو جائے گی خود بخود۔ اسی طرح وہ آخر سے چلے گا تو جو اس کے ذمہ آخری تھی یعنی 5ویں نماز، جب وہ اس کو پڑھ لے گا تو 4 بچیں گی، تو وہ چوتھی آخری ہو جائے گی خود بخود۔ تو اس طرح نیت کرتا رہے، اگر اس کو دن اور تاریخ فکس نہ ہو، یاد نہ ہو، نمازیں زیادہ قضا ہو، تو وہ نیت کرے کہ میں پہلی یا آخری، اس طرح نیت کر کے نماز پڑھتا رہے، تو اس کی نماز اس طرح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی نماز کے وقت میں اور کسی بھی دن میں، کتنے ہی دن میں کوئی بھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو ہے مکروہ وقت نہ ہو۔ تو فرض نماز کے بارے میں یہ بات ہوگی۔ وطر ہمارے ذمہ واجب ہے اور وطر کی قضا واجب ہے، یہ بات پیچھے بھی گزر گئی۔ اسی طرح وطر قضا ہے، اگر وطر کسی نے پڑھے نہیں ہے
تو وہ فجر کے وقت میں پڑھ لے، ظہر کے وقت میں پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، اس کو پڑھ لے بہرحال، تاخیر نہ کرے۔ اب بات کرتے ہیں ان سنتوں کی کہ جن سنتوں کی قضا جو ہے سنت ہے انسان پر کہ اس کی قضا کرے، وہ کون سی سنت ہے؟ وہ ہے فجر کی سنت ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ہے کب کرنی ہے کب نہیں کرنا۔ کبھی اتفاق سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، فجر میں سوتا رہ گیا یا سوتی رہ گئی، اب جب اس کی آنکھ کھلی فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، تو سنت بھی نہیں پڑھی ہے اس نے، فرض بھی نہیں پڑھے، اس صورت میں اس کو اگر آنکھ کھلی ہے زوال سے پہلے پہلے تک، زوال سے پہلے وہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے فجر کی، تو 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، 4 رکعت پوری پڑھے۔ صورت کنڈیشن کیا ہے کہ اس نے فرض بھی نہ پڑھے ہوں، فرض کے ساتھ ساتھ اس کی سنتیں چھوٹی ہوں، اور اس کو وہ فرض زوال سے پہلے پہلے پڑھنے ہوں، اس کا موقع مل جائے تو وہ سنت بھی پڑھے گا، فرض بھی پڑھے گا، اس صورت میں ان سنتوں کی قضا ہو۔ لیکن اگر کسی کے فرض اس نے پڑھ لی ہیں، صرف سنت چھوٹ گئی ہیں، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں فجر کے فوراً بعد سنتیں پڑھتے ہیں، غلط طریقہ نہیں کرنا، حدیث میں اس کی ممانعت ہے، فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں، طلوع آفتاب کے بعد وہ 2 رکعت کی قضا کرے گا، لیکن یاد رہے یہ 2 رکعت اس کی سنت نہیں ہوں گی، ہوں گی نفل ہی، لیکن ایسا کرنا فقہا نے لکھا ہے بہتر ہے اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی سنت نماز ہے وہ قضا ہو گئی، یہ اس کا بدل ہو جائے گی، ہے وہ نیت، پھر اس میں جو نیت ہوگی وہ نفل کی ہوگی، ہے وہ نفل، سنت نہیں۔ لیکن اگر فجر کے ساتھ، فجر کے جو فرض ہیں ان کے ساتھ ساتھ سنتیں چھوٹ جائیں گی، تو سنتوں کی نیت کرے گا، یا سنتوں کی نیت کرے گی 2 رکعت کی اور 2 رکعت فرض کی، اس طرح، لیکن اس میں شرط ہے زوال سے پہلے پہلے پڑھے۔ اگر کسی کے فرض بھی چھوٹے ہیں اور سنتیں بھی چھوٹ گئی ہیں اور قضا وہ زوال کے بعد کرے، تو پھر وہ صرف فرض پڑھے، سنتیں نہ پڑھے۔ تو یہ جو ہے بات ہو گئی آپ کی فجر کی سنتوں کی۔ ایک مسئلہ اور ہے، قضا کا نہیں، وہ ادا ہی کا ہے۔ بعض مرتبہ یہ مردوں کے ساتھ پیش آتا ہے، عورتوں کے ساتھ تو خیر نہیں آتا کیونکہ ان کی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ظہر کی جو 4 رکعت پہلے والی سنتیں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ تاخیر ہو جاتی ہے، جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، ہونا پڑتا ہے، تو وہ 4 رکعت جو سنت ہے اب ان کا کیا کریں؟ تو ان کو ظہر کے بعد پڑھ لینا چاہیے، کسی کو اس بات کا علم نہ ہو تو ان کو بتا دیا جائے۔ تو یہ ادا اور قضا کے تعلق سے چند باتیں، ڈیفینیشن، حکم آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا جو ہے سبق یا مضمون کہہ لیں آپ، وہ ہے سجدہ سہو۔ سہو کسے کہتے ہیں؟ سہو اصل میں کہتے ہیں بھول کو۔ سجدہ سہو کسے کہیں گے؟ سجدہ سہو اب آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گا، جب سہو مانے بھولنا ہے، تو کسی بھی یعنی نماز میں کسی بھول کی وجہ سے 2 سجدے جو لازم اور واجب ہوتے ہیں، کہ کبھی کبھی نماز میں انسان بھول جاتا ہے، کچھ نماز میں کمی کر بیٹھتا ہے یا نماز میں کچھ زیادتی کر بیٹھتا ہے، تو اس نقصان کی وجہ سے اس کے اوپر 2 سجدے کرنا لازم آتے ہیں، جو نماز کے آخر میں قاعدہ اخیرہ کے بعد کیے جاتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں تو التحیات پڑھیں، التحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر لیں، پھر اس کے بعد ایک سجدہ کریں، پھر دوسرا سجدہ کریں اور اٹھ کر بیٹھیں، پھر التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں اور سلام پھیر دیں، اس طرح آپ کو کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ قاعدہ اخیرہ میں جب بیٹھے وہ تحیات بھی پڑھ لے، درود شریف بھی پڑھ لے اور دعائے معصورہ بھی پڑھ لے، پھر ایک مرتبہ سلام پھیرے، پھر دونوں سجدے کریں، پھر دوبارہ تحیات پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، تو ایسا کرنا بعض علماء نے اس کو احتیاطاً پسند کیا ہے، پسند فرمایا، بہتر کہا ہے اس کو، تو ایسا کر لیں تو افضل ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ اگر صرف پہلی مرتبہ میں صرف تشہد پڑھے اور اس کے بعد دوسری مرتبہ میں تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ جیسا کہ عام معمول ہے، تو اس طرح کرنے میں بھی کوئی حرج اور کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، اس طرح اس کا سجدہ سے درست ہو جاتا ہے۔ سجدہ صاحب جو ہے ہر نمازوں میں اس کا حکم برابر ہے، چاہے فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے وطر آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح ایک سوال اور ذہن میں آ سکتا ہے کہ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے، قاعدہ اخیرہ میں تحیات یا اس کے ساتھ ساتھ درود شریف یا دعائے معصورہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سلام پھیرنا ہے دائیں جانب، لیکن اگر کوئی سلام نہ پھیرے، ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے، دونوں سجدے کر لے بغیر سلام پھیرے، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں بھی یاد رکھیں اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا قصدن، جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے، کہ کوئی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا اور اس نے سجدہ سہو کر لیا، دونوں سجدے کر لیے بغیر سلام پھیرے، تو بغیر جو ہے بلا ارادہ ایسا ہو گیا تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ بغیر ارادہ ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ارادتاً ایسا کیا، جان بوجھ کر ایسا کیا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے دونوں طرف سلام پھیر لیے اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ میرے ذمہ سجدہ سہو کرنا لازم تھا، وہ میں نے نہیں کیا، تو کیا کرے؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مثلا اس نے کسی سے بات چیت نہیں کی ہے، قبلہ رخ اس نے نہیں پھرا ہے،
اسی طرح اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو کوئی بھی کام اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ فوراً سجدے کرے دونوں، اور پھر اتحیات، درود شریف، تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے، سجدے صاحب اس کا جو ہے ہو جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب کن کن وجہوں سے ہمارے اوپر کرنا لازم ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو اصولی طور پر بتا دیتا ہوں، الگ الگ ایک چیز بتانا کہ سورہ فاتحہ چھوٹ جائے یا ثنا چھوٹ جائے وہ نہیں، وہ تو آپ کو پیچھے واجبات بتا دیے ہیں سارے کہ یہ واجبات ہیں، ان واجبات میں سے کوئی ایک بھی واجب چھوٹ جائے گا تو سجدے سے اب لازم آئے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ چھوٹ جائے، جان بوجھ کر نہ چھوڑا جائے۔ وہاں بھی آپ کو بتا دیا جب واجبات آپ کو بتائے تھے کہ واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدے سے اب لازم آتا ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر اس کی نماز ہی خراب ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چند پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں میں، اس کو آپ سمجھ لیجئے گا کس کس وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ کسی واجب کے چھوٹ جانے سے، جو آپ کو پہلے سے پتا ہے، یا اسی طرح کسی واجب کے تاخیر کر دینے سے، کسی واجب کام کو کرنا ہے اس میں تاخیر ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو اس واجب میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ یا اسی طرح کسی فرض میں تاخیر ہو جانے کی وجہ سے، مثلا جیسے دوسری رکعت میں بیٹھے تھے ہم قاعدہ اولا میں، تو اس میں تحیات پڑھ کر کھڑے ہونا تھا، وہ قیام فرض ہے، اب ہم نے تحیات کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھ دیا تو یہ ایک فرض میں تاخیر لازم ہے، کیونکہ ہمیں کھڑے ہونا تھا تشہد پڑھ کر، تو اس کا جو قیام کا وقت تھا وہ تشہد کے فوراً بعد تھا، ہم نے اس میں درود شریف بیچ میں پڑھ لیا تو یہ فرض میں جو ہے تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے سجدہ سے لازم آ جائے گا۔ اسی طرح کسی فرد کو مقدم کر دیا، مثلا کسی نے رکوع کے بجائے ڈائریکٹ سجدہ کر لیا پہلے، بہت کبھی کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ قیام سے سیدھا سجدے میں چلا گیا، بعد میں اس کو یاد آیا کہ رکوع نہیں کیا تو وہ پھر جو ہے فرد اس کا مقدم ہو گیا۔ یا اسی طرح کسی فرد کو مقرر کر دینے سے، مثلا کسی نے رکوع کیا، رکوع کے بعد وہ قومے میں دوبارہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد بھول گیا کہ پتہ نہیں میں نے رکوع کیا ہے نہیں کیا ہے، ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ، تو پھر اس نے دوبارہ رکوع کر لیا۔ تو اگر کسی نے ایسے یا دوبارہ رکوع کرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے ڈبل رکوع کر لیا، مجھے سجدے میں جانا تھا، تو اس طرح اس کا جو ہے فرض ڈبل ہو گیا۔ یا کسی جو ہے واجب کی کیفیت تبدیل ہو جانے سے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن سے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، وہ آپ کو بتا دی۔ اسی طرح ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر ایک نماز میں کئی مرتبہ غلطی ہو جائے، مثلا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوڑ دی، دوسری رکعت میں سورج چھوڑ دی، قاعدہ اولا میں درود شریف پڑھ لیا، ایسی غلطیاں تیسری رکعت میں قاعدہ کر لیا، تحیات پڑھ لیا، تو کئی ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، کبھی فرض میں تاخیر ہو رہی ہے، کبھی کوئی واجب چھوٹ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے، کتنے سجدے سہو لازم آئیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے صرف ایک ہی سجدہ سہو لازم آئے گا، یعنی دو سجدے جو کرنے ہوتے ہیں اس کو ایک سجدہ سہو کہتے ہیں، تو ایک ہی سجدہ سہو لازم آئے گا، اور اس میں جو ہے ایک سے زیادہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح قرات میں کچھ چینجنگز ہو جانے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، وہ کیا کیا ہے؟ مثلا فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں یا ان دونوں میں، اور واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوٹ جانے سے، تو آپ کو بتایا۔ اسی طرح انہی تمام رکعت میں پوری سورہ فاتحہ یا اس کے زیادہ حصے کو مکرر پڑھ جانے سے، مثلا کسی نے سورہ فاتحہ ڈبل پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہا، آمین کے بعد بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد بھول گیا کہ بسم اللہ کون سی والی پڑھی ہے میں نے، ثنا کے بعد بسم اللہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ کے لیے، یا سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھی ہے سورت پڑھنے کے لیے، بھول گیا، پھر دوبارہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر یاد آیا کہ میں نے ڈبل پڑھی ہے یا بھول چکا تھا، تو کسی بھی صورت میں بہرحال اس نے سورہ فاتحہ ڈبل پڑھ لی، یا سورہ فاتحہ کی ایک جو ہے آیتیں پڑھی تھی، آدھی سورہ فاتحہ پڑھ چکا تھا اور بھول گیا کہ میں کون سی آیت پر تھا، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لی، اس صورت میں سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اسی طرح فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا، فرض نماز تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی، چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل، لیکن اس میں فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت نکالتے ہیں، اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کسی بھی رکعت میں سورت چھوٹ جانے سے، جو آپ سورت ملاتے ہیں جسے ضمی سورت بھی کہتے ہیں، تو پھر سجدہ سہو اس صورت میں بھی لازم آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بھول کر ہوئی، اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر اس صورت میں جو ہے نماز ہی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک واجب ہے تعدیل ارکان، یعنی اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا واجبات میں سارے رکن جو ہیں ان کو اطمینان سے ادا کرنا، مثلا قوما بھی درست طریقے سے کرنا، جلسہ بھی درست طریقے سے کرنا، لوگ جلدی جلدی کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کرتے ہیں تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر بھولے سے تعدیل ارکان نہ ہو سکا، غلطی سے ایسا ہو گیا کہ وہ سجدے سے اٹھا اور فوراً ایک دم سجدے میں چلا گیا، ٹھیک سے جلسہ نہ کر سکا، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔
اسی طرح اگر قاعدہ اولا کوئی بھول جاتا ہے تو اس پر بھی سجدہ سہو لازم ہے، لیکن اس میں شرط ہے، قاعدہ اولا اگر کوئی بھول جائے تو یہ تو معلوم ہے آپ کو سجدہ سہو لازم ہے، لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی قاعدہ اولا میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہونے لگا اور کھڑا ہوتے وقت اس کو یاد آ گیا تو پھر کیا کرے؟ تو یہ دیکھیں، اگر وہ بیٹھنے کے قریب زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے، یعنی اٹھنے سے دور اور بیٹھنے کے قریب ہے، تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو پھر اٹھ جائے اور اٹھنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس میں یہ تفصیل ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں اور ہیں جن کے ہو جانے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، وہ اس میں سے ایک چیز پہلے آپ کے سامنے گزر گئی، رکوع کا مکرر ہو جانا، یعنی 2 بار ہو جانا۔ اسی طرح 3 سجدے کر لینا، کسی نے ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیے بھولے سے، یا اسی طرح قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد چھوٹ جانے سے۔ اسی طرح کسی نے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک، یا تشہد پڑھ کر اتنی دیر خاموش رہا، پتہ نہیں کسی بھی سوچ میں گم ہو گیا، اتنی دیر جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، وہ ہے مرد حضرات کے ساتھ خاص، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر مقتدی ہے کوئی بھی، اور اس مسئلے میں خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، کبھی انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو، مثلا اللہ تعالیٰ لے جائے سبھی کو، سبھی مسلمانوں کی تمنا ہے مدینہ المنورہ کی زیارت کرائے، حج اور عمرہ کرائے، تو وہاں جو ہے عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ تو اگر مقتدی ہے اور اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، مثلا دوسری رکعت میں بیٹھا تھا، قاعدہ اولا میں اور درود شریف پڑھ لیا، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کے سبق کا آخری حصہ ہے، وہ ہے سجدہ تلاوت کا بیان۔ سجدہ تلاوت، تلاوت کیسے کہتے ہیں؟ تلاوت کے معنی ہے پڑھنا۔ قرآن شریف میں چند مقامات ایسے ہیں جن کو پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، سجدہ تلاوت لازم آتا ہے۔ قرآن کریم میں تلاوت بولتے ہیں پڑھنے کو، اور قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے یا سننے سے، یعنی تلاوت سنیں یا تلاوت کریں، اس کی وجہ سے جو سجدہ لازم آتا ہے اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں 14 جگہ ایسی ہیں کہ جن کو سننے سے اور پڑھنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ 15ویں جگہ ایک اور ہے، وہ ہے 17ویں پارے میں آخری صفحہ، اس کو سننے سے یا پڑھنے سے احناف کے نزدیک سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً اگر کوئی کر لے تو یہ برا نہیں، بہتر ہی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ 17ویں پارے میں سورہ حج میں جو آخری صفحے پر بالکل ہے، وہ آیت کی بات ہو رہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کر لیا جائے۔ اب اس میں چند مسائل ہیں کہ سجدہ سہو کب کتنی مرتبہ آیت پڑھی جائے اور سنی جائے، تو اس میں چند جو ہے سوالات ہیں، ان کو لے کر آپ کو جواب دیا جائے۔ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے، سجدہ تلاوت کس طرح کریں؟ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے آیت تلاوت کی ہے، اس کے بعد قرآن کریم کو بند کریں اور کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں 3 5 7 مرتبہ جتنی مرتبہ آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتا ہے اور پھر سجدے میں تسبیحات پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست ہے، ناجائز نہیں، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور پھر جو ہے سجدے سے سیدھا کھڑے ہو جائیں، یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ سجدہ تلاوت کی شرائط کیا کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شرائط نماز کی ہیں وہی سجدہ تلاوت کی ہیں، یعنی بدن، جگہ، کپڑے پاک ہوں، سطر ڈھکا ہوا ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، اور سجدہ تلاوت کی نیت ہو۔ کیونکہ سجدہ تلاوت کے لیے کوئی وقت تو ہے نہیں کہ مثلا فجر کا ایک وقت ہوتا ہے، ظہر کا ایک وقت ہوتا ہے، تو وقت کی بات یہاں نہیں۔ سجدہ تلاوت کن کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ تو سجدہ تلاوت ان تمام چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر سجدے کی آیت 2 یا زیادہ مرتبہ پڑھی یا سنی جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سجدے کی کوئی خاص آیت، کوئی ایک آیت ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 2 یا زیادہ مرتبہ پڑھی یا سنی جائے، کوئی بھی ایک آیت ہے، مثلا سورہ جو ہے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی جو آخری آیت ہے، اس آیت کو کوئی بندہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتا ہے، یا سننے والا، ٹھیک ہے نا، تو پھر پڑھنے والا کا اعتبار نہیں، اگر سنیں گے تو سننے والے کے مسئلے سے، سننے والا ایک ہی جگہ بیٹھ کر سنتا ہے یا کھڑے ہو کر سنتا ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر پڑھنے والا الگ الگ جگہ پڑھتا ہے اور سننے والا ایک ہی جگہ سنتا ہے، تو سننے والے پر ایک ہی لازم ہوگا اور پڑھنے والے پر الگ الگ لازم ہوں گے، جتنی جگہ اس نے چینج کی۔
اسی طرح پڑھنے والا ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، سننے والا الگ الگ جگہ سنتا ہے، تو سننے والے پر الگ الگ واجب ہوں گے جتنے جگہ پر اس نے سنا ہے، اور پڑھنے والے پر ایک ہی ہوگا کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر ہے۔ یہ تب ہے کہ جب آیت ایک ہی ہو۔ اسی طرح اگر آیتیں الگ الگ سنی ہے تو پھر الگ الگ سجدہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں آپ۔ اب ایک کام ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ہم گھر میں کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، وہاں پر ہم یہ کام کریں، اور بہتر ہے، افضل ہے کہ جب چند لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوں تو آیت سجدہ جب ہم پڑھنے چلیں تو آیت سجدہ کی تلاوت آہستہ کریں، یہ بہتر اور افضل ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں اور وہ آیت کو سن تو لیتے ہیں لیکن ان کو یہ دھیان نہیں ہوتا کہ ہمیں سجدہ بھی کرنا ہے، اور ان پر سجدہ لازم آ جاتا ہے۔ اگر آپ انہیں بتائیں گے نہیں کہ یہ سجدے کی آیت تھی تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ سجدے کی آیت ہے لیکن کوئی بے وضو ہے، اب وہ اس وقت سجدہ نہیں کر سکتا، یا کسی بھی طرح سے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر لے۔ آپ پاک ہیں، آپ نے سجدہ کر لیا، وہ نہیں کر سکتا کیونکہ بے وضو ہے، بعد میں یاد نہیں رہتا۔ تو بہتر افضل یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ آ جاتی ہے تو پھر آیت سجدہ کی آپ آہستہ تلاوت کریں اور سجدہ تلاوت آپ کر لیں، جس سے کہ دوسروں پر لازم نہ آئے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور سجدے کی آیتوں کو چھوڑتا جاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، تو یہ طریقہ نہایت ہی نامناسب ہے اور برا عمل ہے، اور یہ سجدے کے انکار کے مترادف ہے، اور یہ گناہ ہے، اللہ کے سجدے کا انکار کرنے کے جیسا ہے۔ تو لہذا یہ عمل نہ کیا جائے اگر کوئی ایسا کرتا ہو۔ تو آج کے سبق میں، آج کی کلاس میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ان سے متعلق کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ کر لیں، اور کوئی اور آپ کے ذہن میں سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ واٹس ایپ پر سوال اپنے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، چیٹ میں ایک بہن نے لکھا ہے آمین یا رب العالمین، تو یاد رکھیں یا سے پہلے، سوری، یا جب ہم لگائیں گے تو رب العالمین نہیں کہیں گے، رب العالمین کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے گا۔ چلیں خیر، کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں تو کریں جی۔ اب جیسے کوئی سبق پڑھ رہے ہیں، جو کلاس رہتی نا قرآن کی، اس جی میں اگر یہ سورہ اقرا بسم ربک الذی والا، اس میں جی، وہ پورے جنے جب پڑھتی ہیں تو اتنی بار بھی ہم کو سجدہ کرنا پڑے گا کہ ایک ہی بار ہم کو لازم یعنی ہوگا؟ اگر آپ کو الگ الگ بچے سناتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم فون پہ قرآن سیکھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ اگر سجدے والی آیت تو آپ پڑھیں گے 17 جن پڑھتے ہیں، ہم سناتے ہیں ہمارے حضرت کو، ٹیچر کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ دوسرے جن بھی سناتے ہیں وہی ٹائم پہ فون دیکھیں پہ آن لائن میں، یعنی یہ تو سمجھیں کتنے؟ آپ آن لائن کو، یہ جو آپ کا جیسے یہ گوگل اس وقت ہے تو اسے آپ روم سمجھیں، اس کو بھی روم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جی روم ہے، اب اس روم میں اس وقت آپ کے سامنے 3 اور 3 6 اور ایک 7 لوگ پریزنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک جس میں ایک آپ ہیں، تو اگر ان 7 میں سے کوئی ایک بھی اس آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو 7 پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ میرے سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر وہ بار بار جیسے ایک بہن نے پڑھی تو ہم کو جی، ایک بار کرنا سیکھا، ایک ہی دوسرے بار، بار بھی نہیں نہیں، تو پھر بھی اگر وہی مطلب اگر انسان بدل جائے گا تو پھر آپ کو پھر دو سجدے لازم آئیں گے۔ مثلا ایک ایک وہی آیت غار حرا پڑھیں اور پھر وہی آیت گلفرحین پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ وہی آیت، تو پھر 2 سجدے ہاں لازم ہوں گے ہمارے اوپر، جی جی، ہے نا؟ وہی پوچھنا تھا اب بلکہ سب پر جی ہوں گے، ایک تو پڑھنے والے جی کا پڑھنے کی وجہ سے ہوگا، اور پھر جب وہ دوسرے سے سنے گا تو اس وجہ سے ہوگا، اور ہم کیونکہ 2 لوگوں سے سنیں گے تو ہم پر بھی 2 سجدے واجب ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ چلو اور اگر قصر نماز کی قضا کرنی ہے، جیسے اگر کہیں باہر گئے وہاں نماز نہیں ہوئی، قصر کا ہے وہ، تو واپس گھر آئے تو اس کی قصر کی نیت سے ہی ادا کریں گے کہ ہاں، قضا جو کی؟ نماز آپ کے اوپر واجب ہے وہی آپ کو پڑھنا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص گھر پر تھا، مقیم تھا، اور اس حالت میں اس پر نماز فرض ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور جی وہ نماز اس نے نہیں پڑھی، تو اگر وہ سفر میں پہنچنے کے بعد کہیں بھی گیا ہے تو وہ اس کو مثلا ظہر کی نماز تھی 4 رکعت ہی پڑھے گا، اور اگر وہ نماز قصر کی تھی جو 2 رکعت اس کے اوپر لازم تھی، گھر آ کر پڑھے گا تو 2 ہی رکعت پڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جزاک اللہ۔ ٹھیک، بہتر ہے۔ چلیں السلام خیر، علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، یہ سورہ فاتحہ 2 بار پڑھ لے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، جی جی تو میرا سوال ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اتنا پڑھ لیا، اور پھر اس کو ایسا لگا کہ پہلے کی آیتوں میں ٹھیک طرح سے ادا نہیں ہوا ہے، تو پھر سے اگر ریپیٹ کرے جان بوجھ کر دیکھیں، تو کیا پہلے کی سہو ہوگا؟ آیتوں میں ریپیٹ نہیں ہوا، مطلب صحیح سے ادا نہیں ہوا ہے، تو دیکھیں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو ہم یہ کہنا چاہیں گے، اور یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ وہم ہے، پھر اس کو ختم کریں، کیونکہ آپ نے ایک آیت پڑھ لی، جب آپ کو اس کو لگا کہ یہ صحیح نہیں تھی تو آپ نے دوسری کیوں پڑھی؟
उसी को पहले सही करना था। दूसरी पढ़ने के बाद ये सोचना, दूसरी भी पढ़ने के बाद, बल्कि तीसरी भी पढ़ने के बाद, कि मेरी पहली में या दूसरी में गलती थी, तो ये सिर्फ वहम है। और अगर वाकई गलती थी तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप ऐसा करते हैं जानबूझकर, तो फिर ये जो है दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो पहली जो आपने पढ़ ली थी बिला वजह वहम के चक्कर में, फिर वो बात यही है कि अगर वहम के बिना पर ऐसा किया तो फिर वो एक उज्र है जिसकी वजह से उनको मना किया जाएगा कि इस चीज को छोड़ दें। देखें, वहम ही की वजह से एक उसूल, एक ज़ाब्ता है, वो ये कि अगर किसी ने वुजू किया और वुजू करने के बाद उसको वुजू का टूटना याद नहीं है, उसे ये यकीन नहीं है कि मेरा वुजू टूटा है, तो उसको ये हुक्म नहीं दिया जाएगा कि वुजू करे। अरबी का एक कायदा है, फिक़ह का कायदा है, इन्नल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक, कि यकीन जो है शक से जाइल, खत्म नहीं होता है। अगर मुझे ये यकीन है कि मैंने वुजू किया था, जब वुजू किया है किसी ने, तो उसको तो इस बात का यकीन होता है, लेकिन वुजू टूटने का यकीन नहीं है, सिर्फ शक हो रहा है कि शायद मेरा वुजू टूट गया, तो उसको हुक्म यह है कि वो वुजू ना करे, ऐसे ही नमाज पढ़ ले। हाँ, अगर वो वुजू करके नमाज इसलिए पढ़ना चाहता है कि नए वुजू से नया नमाज नई नमाज नए वुजू से पढ़ूंगा, तो ये बेहतर है। लेकिन इस वजह से कि शायद मेरा वुजू टूट गया, तो उसको हुक्म यह है कि वो वुजू ना करे, क्योंकि इस वजह से फिर वो जो है वहम में पढ़ने लगेगा। तो अगर किसी को ऐसा लगता है, कुछ कुछ हैं हमारी मस्जिद में भी मुक्तदी हैं, वो एक आयत को कई कई मरतबा पढ़ते हैं, उनको मना भी किया है, कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं, तो लगने को छोड़ दें, ठीक है ना। अगर वाकई ऐसा हुआ है, गलत पढ़ा है, तो उसको रिपीट करेंगे, सही करेंगे, तो इसमें सजदा सहव लाजिम नहीं आएगा, ठीक है ना। जी शुक्रिया। यानी सिजदा सहू लाजिम नहीं होगा ऐसे में? नहीं, देखें, अगर वाकई गलत पढ़ा है तो उसको रिपीट करके सही करेंगे, तो सजदा सहव लाजिम नहीं होगा, ठीक है ना। जी और वहम के चक्कर में आप ना पढ़े। जी, जज़ाकल्लाह। जी, चलें, बेहतर है। कोई और सवाल आपके जहन में नहीं है? अगर है तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा।